بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ رمضان کی خصوصی نشریات دیکھ رہے ہیں، رمضان کے رنگ۔ ناظرین اکرام، آج کی ٹرانسمیشن میں ذکر خیر ہو رہا ہے اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان و عظمت کے حوالے سے۔ مفتی صاحب کی جانب آؤں گا۔ مفتی صاحب فرمائیے گا، سرکار دو عالم سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ محبت اور اماں کی ان کے ساتھ محبت کے حوالے سے کیا روشنی ڈالیں گے؟ سبحان اللہ، بڑی خوبصورت بات ہے۔ اس سے پہلے میں ایک روایت پیش کرنا چاہوں گا کہ آپ کی شان کیا ہے۔ حضرت محبوب کریم علیہ السلام کے بارگاہ میں جبریل امین حاضر ہوئے اور آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو میری طرف سے سلام پیش فرمائی ہے۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے حضرت جبریل امین کے سلام بھیجی۔ جبریل امین فرشتوں کے سردار ہیں، تو وہ خاتون کے جن کے بارگاہ میں جبریل امین جیسے فرشتوں کے سلام آتے ہوں، ان کی کیا مقام و مرتبہ ہوگا۔ تو سرکار نے سلام پیش فرمایا اور سلام کے بعد آپ نے فرمایا کہ میری طرف سے بھی ان کو سلام جو ہے وہ پیش کریں، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا کہ یا رسول اللہ، آپ تو ان کو دیکھ سکتے ہیں لیکن میں نہیں دیکھ سکتی ہوں۔ تو یہ مقام و مرتبہ کہ اللہ کے فرشتے بھی ان کے اوپر جو ہے وہ سلام پیش کرتے ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام کے ساتھ آپ کی محبت کا یہ منہ بولتا ثبوت ہے کہ کریم آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات میں سے سب سے کم ترین عمر جو ہے وہ آپ کی تھی، اور کم عمر ہونے کے باوجود جس طرح کریم آقا علیہ السلام سے انہوں نے زندگی کے اصول سیکھے، والد گرامی سے بھی سیکھی ہوئی تھیں، لیکن وہاں سے آ کر یہاں پر جس طرح آپ کی شخصیت کے اندر جو مزید نکھار آیا، یہ محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ کہ کریم آقا علیہ السلام کا، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب بھی فرما رہے تھے کہ کریم آقا علیہ السلام کی خاص طور پر خانگی زندگی کے حوالے سے جو تمام تر معاملات تھے، مسائل تھے، اور ان روایات سے کریم آقا کے ان طریقہ کار سے جو مسائل استنباط ہوتا تھا، وہ تمام کے تمام آپ سے ہی جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں۔ تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کریم آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت ایک دلیل میں دے چکا۔ دوسری، کریم آقا کی محبت کیسی ہے۔ کریم آقا علیہ السلام، عرب میں یہ ہوتا تھا کہ میلے لگتے تھے، تو اس میں لوگوں کی اس طرح کی تربیت کی جاتی تھی، نیزہ بازی ہوتی تھی، تیر اندازی ہوتی تھی، گھوڑ دوڑ ہوتی تھی۔ تو یہ چیزیں صاف ظاہر ہر کوئی دیکھنے کا شوقین ہوتا ہے اور پسند کرتا ہے اس چیز کو۔ کریم آقا علیہ السلام نے خود ایک بار ایسا کیا کہ یہ تمام تر معاملات ہو رہے تھے ایک کھلے میدان میں، اور کریم آقا علیہ السلام کی محبت کا انداز یہ تھا کہ کریم آقا نے چادر لی، اس چادر میں آپ کو لیا، اور چادر میں پیچھے کھڑی ہو کر اماں صاحبہ جو ہیں یہ تمام تر مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھیں۔ کریم آقا علیہ السلام کی محبت کا دوسرا ایک انداز، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ کیا خیال ہے، آج دوڑ نہ ہو جائے؟ آ رہے ہیں، اور قافلہ ساتھ تھا، سرکار نے قافلے کو آگے بھیج دیا اور خود پیچھے رہ کر فرمایا، آج مقابلہ کرتے ہیں۔ تو مقابلہ شروع ہوا، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک طرف، میرے محبوب دوسری طرف۔ تو اب یہ دوڑ شروع ہوئی تو کریم آقا علیہ السلام سے یہ ظاہری طور پر یہ آگے نکل گئیں، اور کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ آج تم جیت گئی ہو۔ وقت گزرا، ایک بار پھر موقع آیا، اور یہ خود کریم آقا علیہ السلام نے موقع دیا ان کی دل جوئی کے لیے، خوش کرنے کے لیے۔ آج کاش کہ ہمارے بھی یہ انداز ہو جائیں، اپنی ازواج کو خوش کرنے کے لیے ہم بھی کچھ کر پائیں۔ تو کریم آقا علیہ السلام کا ایک اور موقع آیا، محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا، شاید دوبارہ مقابلہ نہ ہو جائے۔ مقابلہ دوبارہ ہوا، اور کریم آقا علیہ السلام آگے نکلے، اور آگے نکلے فرمایا، عائشہ یہ پچھلا والا جو معاملہ تھا وہ برابر ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، آپ کی ایک اور کریم آقا علیہ السلام کے خوش رکھنے کا انداز، کوئی معاملہ ایسا ہوا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا کہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے محبوب کریم علیہ السلام کو کوئی ایسی بات کہی ہے جو بیوی اپنے خامندوں کو کہتی رہتی ہیں، لیکن وہ چونکہ محبوب کریم علیہ السلام کے ساتھ صحابہ محبت نہیں کرتے تھے، عشق کی حد تک، مودت کی حد تک جو ہے وہ معاملات کیا کرتے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، آپ آئے، اور اس وقت کیفیت یہ تھی کہ اماں صاحبہ نے محبوب کریم علیہ السلام کا سر انور جو ہے اپنی گود میں لیا ہوا تھا۔ اچھا، اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اب سرکار کا گود میں ہے، تو آ کر انہوں نے اپنی بیٹی کو، جیسے کوئی شفیق باپ جو ہے آ کر
کوک کے اندر ایسے کرتا ہے تم میرے محبوب کو ایسے کرتی ہو. تو اس انداز میں جو ہے انہوں نے کوک کے اندر آ کے ایسے ہاتھ مارا, اس طرح سے لاڈ کے ساتھ, اس طرح لاڈ کیا. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. مفتی صاحب بہت خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, لیکن یہاں پر میں گفتگو کرنا چاہوں گی شہراز الطاف صاحب سے. شہراب صاحب, میں آپ سے کوئکلی یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ آپ کی پارٹی, لوگوں کا رسپانس ابھی اس رمضان آپ نے لوگوں کو کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا, اور مزید آپ آگے کیا کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ جی میڈم, 1.25 سال سے تو ہم آلریڈی یہ کر رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ. اصل میں تو ہمارا گول یہ ہے کہ آج ہمارے ملک کو ایک آلٹرنیٹ لیڈرشپ چاہیے, ایک متبادل لیڈرشپ چاہیے, جو ایک متبادل نظام وضع کریں جس میں تمام پاکستانیوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کی ضمانت ہو. تو اصل تو ہمارا گول یہ ہے. رمضان کا موقع ہے, میں خود قرآن مجید کا اسٹوڈنٹ ہوں, بائبل کا عربک زبان میں نے پڑھی بچپن میں, تو قرآن کی میں 4 آیات بیان کر دوں آپ کو, ہمارے ویورز جو ہیں وہ دیکھ کر ان کو فائدہ ہو. یہ پہلا رمضان ہے, میری عمر 41 سال ہے آج, کہ میں روزانہ 1 پارہ ترجمے سے روز پڑھتا ہوں. تو میرے خیال میں اگر ہم زندگی کا معمول بنا لیں تو اس سے ہمیں ایک ریمائنڈر ہو. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا سورہ ہود میں اور سورہ ملک میں, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ جس نے زندگی اور موت تخلیق کی تاکہ میں جانچوں پرکھوں آپ میں عمل کے لحاظ سے بہتر کون ہے. یہ ہے ہمارا ٹیسٹ. بالکل ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ شہراز الطاف صاحب ہمارے ساتھ ٹرانسمیشن کا حصہ دیں. بالکل. آج ہم بات کر رہے ہیں ام المومنین اماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے, ان کی شان و عظمت کے حوالے سے, ان کی زندگی سے ہمیں کیا آج درس ملتا ہے جو ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم نے ان کو فالو کرنا ہے. اور خصوصی طور پر ہم بات کر رہے ہیں ان کی سرکار دو عالم سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت تھی, اس پر خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. مگر ابھی پروگرام میں ایک سیگمنٹ ایڈ کریں گے, اور اس سیگمنٹ کے لیے بالکل اس سیگمنٹ کے لیے یہ سیگمنٹ خصوصی طور پر سپانسر کیا ہے گارڈ پاسٹا نے, جس کے لیے زبیدہ انور خان ہمارے ساتھ آج پھر اس ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں. زبیدہ, آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے اور اپنا کام سنبھالیں. روما, آج میں دیکھ رہی ہوں کہ ماشاءاللہ سے مصروفیت بہت زیادہ ہے اور ٹائم بڑا شارٹ ہے, تو میں بھی چاہوں گی کہ تھوڑا جلدی آپ لوگوں کے ساتھ چلا جائے. تو سب سے پہلے ہم ذکر کرتے ہیں اپنے اسپانسر کا, جو کہ مربع لیبارٹریز ہے. ان کے برانڈ پوائنٹر بڑے ضروری ہیں نیکسٹ اسپانسرشپ کے لیے, تو وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ ان کا کہنا ہے 1975 سے آپ کی اچھی صحت کے لیے کوشاں اس رمضان میں بھی آپ کے ساتھ, کیونکہ جہاں پیار وہاں گل بہار, پھلوں پھولوں اور مفید جڑی بوٹیوں کے ارکیات سے تیار کردہ مرحبا کا گل بہار, یہ آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پہ. اور اس کے بعد ہم فوری طور پہ چلیں گے اپنی آج کی ریسپی کی جانب, اور آج کی ریسپی ہے جناب کہ گھر میں چکن میکرونی کیسے بنائی جا سکتی ہے, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے اس کے جو انگریڈینٹ ہیں وہ آپ سے شیئر کریں. اور آج کی جو ریسپی ہے اس میں آپ جو انگریڈینٹ ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہوں گے. کھانے کے چمچ گھی یا تیل آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں 3, اور اس میں آدھا کپ چکن لیں گے, آدھا کپ اس کے اندر آپ چائے کا نمک جو ہے وہ حسب ذائقہ لیں گے. اس کے علاوہ آپ اس میں جو ہے وہ کالی مرچ لیں گے, وہ بھی حسب ذائقہ ہی میں کہوں گی اس کے بارے میں. اور جو ہاٹ سوس ہے وہ اس میں آپ اپنی مرضی کے مطابق شامل کر سکتے ہیں, لیکن یہاں پہ ہم نے ہاف جو ہے وہ چمچ استعمال کیا ہے پسی ہوئی سبز مرچ, اور وہ بھی اس طرح سے ہاف چمچ آپ لے سکتے ہیں. اور جو شملہ مرچ ہے وہ اس میں 2 یا 3 آپ شامل کر سکتے ہیں. ہم نے آج کی جو ریسپی ہے اس میں جو ہے وہ شملہ مرچ کا استعمال کیا ہے. اس کے علاوہ آپ جناب اس میں ٹماٹو کیچپ جو ہے یا پھر ٹماٹر کا جو بنا کے پیسٹ بھی آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں. اور اس میں جنگلی پودینہ جو ہے وہ بھی شامل کیا جائے گا, اور 1 کپ آپ اس میں میکرونی لیں گے. میکرونی آپ کو ہمیشہ کی طرح ہمارے ڈسپلے میں نظر آ رہی ہے جو ہم اپنے آج کی ڈش میں استعمال کر رہے ہیں. یہ میکرونی ہم نے استعمال کیا, بنانی کیسی ہیں یہ جلدی سے نوٹ کر لیں, ویسے سکرین پہ بھی چل رہا ہوگا. 1 فرائی پین لیں, اس میں 1 کھانے کے چمچ گھی یا تیل ڈالیں. اب اس میں یہ آپ کی چوائس کے اوپر ہے کہ آپ نے آئل استعمال کرنا ہے یا گھی. اور اس کے بعد جو ہے وہ اس میں جو آپ نے آدھا کپ چکن لیا ہے وہ اس میں جو ہے وہ ڈال کے اس کے جو ٹکڑوں کو جو ہے آپ ایسا ایسا چمچ کے ساتھ ہلاتے جائیں تاکہ وہ جڑ نہ جائیں. اس کے بعد اس کو فرائی ہونے دیں, اور اس میں آدھا جو چائے کا چمچ ہے وہ نمک ڈالیں, یا اپنی جو آپ کی چوائس ہے اس کے مطابق بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس میں اس کو چکن کو بھونتے ہوئے آپ اس کے اندر کالی مرچ اور دیگر جو ہاٹ ساس وغیرہ بھی اس میں شامل کرتے جائیں. اس کے بعد جو ہے آپ اس کے اندر پسی ہوئی سبز مرچ اور 1 کھانے کا چمچ گاجر بھی اس میں شامل کریں گے, اور شملہ مرچ اب آپ نے اس کے اندر شامل کر دینی ہے, اور ہلکی آنچ کے اوپر آپ نے اس کو رکھنا ہے تاکہ اس کا ذائقہ خراب نہ ہو. اچھی طرح سے ملائیں اور 2 کھانے کے چمچ ٹماٹو کیچپ شامل کر دیں, اور
جو ہے وہ جنگلی پودینہ جو آپ نے کاٹ کے رکھا ہے وہ بھی اس میں شامل کر دیں گے، اور اس کے بعد آپ نے جو میکرونی رکھی ہے ابال کے گارڈ پاستا کی اس کو شامل کر کے آپ اس کو اچھی طرح سے مکس اپ کر دیں گے، لیکن یاد رہے کہ آپ کو صرف ابلی ہوئی میکرونی ہی ڈالنی ہے، پھر ایک چمچ کی مدد سے اس کو ملائیں اور صرف 2 منٹ تک پکائیں اور ایک باؤل میں اور پھر نکالیں۔ اس طرح سے یہ میکرونیز تیار ہو جائیں گی۔ کوئکلی بس دکھاتے ہیں ہم۔ بالکل، یہ دیکھ لیں جناب، یہ ہماری جو میکرونی ہے یہ اس وقت زبردست بالکل تیار حالت میں آپ کے سامنے آپ کے دسترخوان پہ موجود ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تھینک یو سو مچ زبیدہ، آپ نے اتنی زبردست ریسیپی ہمارے ساتھ شیئر کی ہے۔ ویورز، اسی کے ساتھ ہی اپنی نشریات کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور ڈاکٹر محمد عثمان کی جانب بھی آئیں گے۔ میں کوئکلی ذرا اب ان سے ایک سوال یہ کرنا چاہوں گی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے حوالے سے آج ہم بات کر رہے ہیں، تو یہ بتائیے گا کہ ان کی زندگی سے ہم خواتین کو، امت مسلمہ کو کیا سبق ملتے ہیں؟ سب سے بڑا سبق اگر دیکھا جائے وہ ہے وفا کا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکاح ہوا تو 9 یا 10 سال کی عمر ہے، اور جب وصال نبوی ہوا تو 19 سال کی عمر ہے، اور 48 ایئرز 48 سال آپ نے بیوگی میں گزارے، اور اس پورے ڈیوریشن میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی میسیج کو آگے پاس کیا کہ جو میسیج انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے وفا کر کے دکھائی۔ اور دوسری چیز میں یہاں ایک بات اور ایڈ کر دوں کہ جب وفا ہوتی ہے تو پھر محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ واہ واہ۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک شخص نے پوچھا ای الناس احب الیکا، اے آقا سب سے محبوب ترین انسان آپ کے نزدیک کون ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ۔ واہ سبحان اللہ۔ ابو داؤد حدیث موجود ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یا فاطمہ، اے میری بیٹی فاطمہ، انہا، یہ جو عائشہ ہے نا، حبت ابیکا، یہ تیرے والد کی سب سے محبوب زوجہ ہے، ورب الکعبہ، اور مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اصل میں آج اگر ہم سچویشن دیکھیں، سوسائٹی کو دیکھیں، تو سب سے بڑا فقدان اس چیز کا ہے، ٹرسٹ کا، اعتماد کا۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام ازواج سے اور خصوصاً حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک فریگنس بھی ہے، ایک محبت بھی ہے۔ حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں کہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پیالے سے پانی پیا، سبحان اللہ، میں نے بھی اس سے پیا، اور جس سے میں نے پیا اسی جگہ پر آقا نے لب لگا کر اس سے پانی پیا۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب یہیں پر میں کہوں گا کوئکلی ذرا یہ بھی ایڈ کر دیجئے گا کہ مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو کی، جب انداز محبت کی بات ہو رہی تھی سرکار کے، کچھ اظہار محبت کے حوالے سے بھی روشنی ڈالیے گا، ٹائم ذرا شارٹ ہے۔ جی بالکل، میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ اظہار محبت کے حوالے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اقوال، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہمیں بکثرت ملتے ہیں۔ ابھی میں نے 2 فرامین آپ کے سامنے رکھے کہ جس میں آقا نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ محبت عائشہ سے ہے، سبحان اللہ، اور ایک مقام پر آپ نے فرمایا کہ اے فاطمہ، تمہارے والد کی سب سے محبوب زوجہ وہ عائشہ ہیں۔ تو اصل میں یہی ایک میسیج ہے جو سرکار سے ہمیں ملا، جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں ملا، اور اسی میسیج کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے کہ تاکہ ہم عوام کو بتا سکیں کہ یہ خوبصورت جوڑی یقیناً جو عرش پہ بنی، اس نے فرش پہ بھی لوگوں کی فلاح کے لیے کام۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے تشریف آوری کا، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت گفتگو کا سلسلہ اسی طرح جاری ہے۔ ناظرین